نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عظني وأوجز، فقال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعبر منه غدا وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. یہ روایت کل شروع کی تھی اور اس سے متعلق چند ابتدائی باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی. اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے نصیحت فرمائیں، لیکن وہ نصیحت کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہونی چاہیے، مختصر جامع نصیحت ہو جو یاد رکھنا بھی آسان ہو اور قابل عمل بھی ہو. آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح نماز پڑھو گویا کہ وہ آخری نماز ہے. اس جملے کے حضرات محدثین نے 2 مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ بیان کیا کہ یہ جو جملہ ہے یہ حقیقت پر مبنی ہے، یہ جملہ حقیقت پر مبنی ہے. عصر کی نماز پڑھنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ وہ مغرب کی نماز پڑھ پائے گا کہ نہیں پڑھے گا، زندگی میں اتنی مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی، اور مغرب پڑھنے والے کو نہیں معلوم کہ وہ عشاء پڑھ سکے گا یا نہیں پڑھ سکے گا. تو گویا کہ آخری نماز سمجھ کر آدمی پڑھے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نماز اس خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی جائے اور نماز اس توجہ کے ساتھ پڑھی جائے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ما سوی اللہ کا خیال دل سے نکال کر پوری توجہ، یکسوئی، ذہن، دل، دماغ، قلب یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، جس سے جب آدمی ایسی نماز پڑھے گا تو گویا کہ خشوع اور خضوع کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ انسان کو حاصل ہوگا. اور یہ سمجھ کر نماز پڑھے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے، اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ یہ نماز پڑھے. سلیمان بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرے ہیں. تو ایک مرتبہ سلیمان بن عبد الملک حضرت ابو حازم تابعی، ایک مشہور جلیل القدر تابعی ہیں جو بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں اور ان کے مشہور زمانہ کارنامے کتابوں کے اوراق میں آج محفوظ ہیں. تو سلیمان بن عبد الملک جب ابو حازم کے پاس پہنچے تو ان سے کئی سوالات کیے. پہلا سوال یہ کیا اس بادشاہ نے حضرت ابو حازم تابعی سے کہ حضرت موت سے بڑا ڈر لگتا ہے اور ہمارا بھی حال یہی ہے، موت کا نام لو تو ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں کہ جی موت سے بڑا خوف آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو ویران کر لیا، تو ظاہر ہے کہ آبادی سے ویرانی کی طرف جانے میں تو ڈر ہی لگتا ہے. دنیا کو تم نے آباد کیا، آخرت کو ویران کیا، اور آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے ہوئے آدمی کو خوف محسوس ہوتا ہے، یہ وجہ ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اللہ رب العالمین کے حضور ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے حالات کو قرآن کریم پر پیش کر لو، پتہ چل جائے گا. کہا کہ جی کہاں قرآن کریم میں کس آیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنے حالات اس پر منطبق کریں؟ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیک لوگ تو اس دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے اور کفار اور فجار جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے. تو اپنے حالات کو کتاب اللہ پر پیش کر لو، پتہ چل جائے گا کہ آپ ابرار میں سے ہیں یا اشرار میں سے ہیں، نیک لوگوں میں سے ہیں یا برے لوگوں میں سے. فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. سلیمان نے کہا کہ جب معاملہ یہی ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور گناہگار لوگ جو ہیں مشرک اور کافر اور گناہگار جہنم میں ہوں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی؟
آج کا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سہارا لے کر وہ بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اور ذہن میں اور دماغ میں یہ بات ہے کہ جی اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. یہ شیطان نے یہ باتیں دماغ میں بٹھائی ہوئی ہیں، اس سے گناہوں پر وہ جری ہوتا جا رہا ہے. تو حضرت ابو حازم تابعی سے جب انہوں نے یہ سوال کیا کہ نیک لوگ اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں چلے گئے اور گناہگار لوگ اپنے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میری رحمت کہاں ہے؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت تو نیک لوگوں کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے. ظاہر ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمت نہیں. 2 سوال. تیسرا سوال سلیمان نے کہا کہ حضرت حق تعالیٰ جل شانہ کے دربار میں کیسے پیش ہوں گے، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ نیک لوگ تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے پیش ہوں گے جیسے کوئی مسافر اپنے گھر سے نہ جانے پتہ نہیں کس زمانے میں نکلا تھا اور اب وہ دوبارہ اپنے گھر لوٹ رہا ہے تو اس کا خوشی سے کیا حال ہو رہا ہوگا. اور مجرمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوں گے جیسے کوئی بھگوڑا غلام اور بھگوڑا آدمی جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا تھا، اب جب اسے واپسی کا پتہ چلتا ہے کہ جی مجھے تو اپنے مولا کے سامنے اور مالک کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ لرزہ پر اندام ہو جاتا ہے. یہی حال نیک لوگوں کا اور یہی حال برے لوگوں کا ہے. آخری بات، آخری سوال. سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ میں جو یہ سارا واقعہ بیان کر کر میری اس موضوع سے جو چیز قریب تر ہے میں اسے ذکر کر رہا ہوں. وہ بات یہ آ گئی کہ آپ نماز کیسی پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابو حازم نے کہا کہ جی میں تو نماز اس طریقے سے پڑھتا ہوں کہ پہلے جملہ آداب اور سنن کی رعایت رکھ کر کامل اور مکمل وضو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جملہ آداب سنن فرائض مستحبات اس کو سامنے رکھ کر اہتمام کے ساتھ مکمل وضو کرتا ہوں. پھر اس کے بعد جب میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں تو یہ استحضار اور یہ ذہن میں بات ہوتی ہے کہ پل صراط میرے نیچے ہے، اللہ تعالیٰ سامنے ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. اور یہ کہہ کر روتے رہے یہاں تک کہ ان کی داڑھی جو ہے وہ آنسو سے تر ہو گئی. فرمایا کہ حضرت اس تصور سے آپ نماز کب سے پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ 40 سال سے اس تصور سے نماز پڑھ رہا ہوں. 40 سال سے اس تصور کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں. میں اگر اپنی زندگی میں غور کروں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، بلا تکلف کہہ رہا ہوں، اگر میں اپنی زندگی میں اور اپنی نمازوں پر غور کروں تو شاید مجھے تو زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ملی. آپ کو شاید مل گئی ہو، ایک نماز بھی ایسی نہیں ملی کہ یہ تصور ہو کہ دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم، نیچے پل صراط، پیچھے حق تعالی جل شانہ، زندگی کی آخری نماز. بات کیا ہے؟ بات یہ کہ ہم اس طرح کی نماز پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہم تو ایک روٹین ورک ہے جو ہم کر رہے ہیں، ایک عادت سی امی ابا نے بچپن سے نماز کی عادت ڈال دی ہے، اب وہی عادت اور وہی روٹین چل رہی ہے. نماز کا وقت ہوا آئے، یہ جا اور وہ جا. یہ بہرحال یہ نماز بھی قابل غنیمت ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے کہ جن کو اندر آنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو کم از کم اللہ تعالیٰ نے اندر آنے کی تو توفیق عطا فرمائی ہے. البتہ اس نماز کو بہتر کرنا ہمارے اختیار میں، اس نماز کو بہتر کرنا ہمارے اختیار میں. اور میں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے بھی آپ کو میں حضرت کا ملفوظ سنا چکا ہوں، بہت سارے لوگ نئے ہوں گے انہیں معلوم نہیں ہوگا، اس لیے اس کو دہرانا ضروری سمجھتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ حدیث میں ایک دفعہ طلبہ سے سبق کے دوران حضرت فرما رہے تھے کہ اس نماز کا حدیث میں بڑا اجر اور بڑا ثواب ذکر کیا ہے کہ جس نماز میں انسان کو اللہ کے علاوہ ما سوى اللہ کا خیال نہ آئے، اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا خیال نہ آئے. تو طالب علموں نے کہا، ایک طالب علم نے سوال کیا، طالب علم آباشد کہ چپ نہ شود. کہتے ہیں کہ طالب علم وہ ہوتا ہے جو خاموش نہ ہو. یہ طالب علم کی تعریف ہے، وہ اس کو ہر چیز میں کیوں، کیا، کیسے، جرح قضا، یہ طالب علموں کا مزاج ہوتا ہے. تو طالب علم نے سوال کیا، کہا کہ حضرت کیا ایسی نماز پڑھنا ممکن ہے؟ ایسی نماز پڑھنا ممکن ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے جب آدمی ہاتھ اٹھائے تو سلام پھیرنے تک پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا خیال نہ آئے؟ حضرت نے فرمایا کہ کیا کبھی ایسی نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کیا؟
تو بات اصل میں یہ کہ کبھی ایسی نماز پڑھنے کا ہم نے ارادہ ہی نہیں کیا، اس کی کوشش ہی نہیں کی، اس کی مشق نہیں کی، بس چل رہی گاڑی جیسے چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ تو یہ حدیث کا پہلا جملہ آج میں نے مکمل کر لیا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جس نے نصیحت کی فرمائش کی تھی، آپ نے فرمایا کہ اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو یہ سمجھ کر کھڑے ہو کہ گویا کہ وہ تمہاری آخری نماز ہے۔ اللہ اس طرح کی نمازیں پڑھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے کوشش شرط ہے، کوشش کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، نیت کا استحضار رکھنا چاہیے۔ کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں کہ جو ہم نہ کر سکتے ہوں، کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ باقی جو 2 باتیں حدیث میں رہنی پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔